حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنی عورتوں، اولاد اور جو بھی اس کی پرورش میں ہے ان سے حسن سلوک کرنے والے کو راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں زکوٰۃ کے بعد افضل صدقہ وہ پیسہ ہے جو اپنی جان پر خرچ کرے تاکہ لوگوں کے سامنے مانگنے سے بچے، اور وہ پیسہ جو تو اپنے بچوں، غلاموں، اپنے خادموں پر خرچ کرے تاکہ وہ لوگوں کے محتاج نہ ہوں، اللہ اس کا اجر 70 گنا بڑھا کر لکھے گا۔ اور فرماتے ہیں جس نے حلال روزی کی طلب میں تھکاوٹ کی حالت میں شام کی تاکہ وہ خود کو لوگوں سے مانگنے سے بچائے تو وہ شام ہی کو بخش دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کا کفیل یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ، میری نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ ہی خاندان، صرف ایک مرغی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اس کے دانا پانی میں ایک دن بھی کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ تجھے حسن سلوک کرنے والوں میں نہ لکھے گا۔ فرماتے ہیں تم پر یہ لازم ہے کہ اپنی عورتوں پر نرمی، مہربانی کرو اور نہ ان پر ظلم کرو، نہ ان پر تنگی کرو، اس لیے کہ جب عورت پر ظلم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ناراض ہوتا ہے جیسا کہ یتیم کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں مرد سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، پھر اس کی عورتوں، غلاموں، اس کے خادموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر احسان فرمائے گا۔ اور عورت سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس سے اس کے شوہر اور پڑوسیوں کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ، میرے اندر بری عادت یہ ہے کہ میں اپنی بیوی، گھر والوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے والے کا کوئی عذر اللہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی نیکی قبول کی جائے گی، اگرچہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے ہوں، بڑی نیکیاں کیا ہو، اور وہ شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جب عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ کوئی نیکی، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر کے اس کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزارے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ تم سب سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شکایت کی۔ اللہ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اور یوں عورت یعنی حوا کو حضرت آدم کی ٹیڑھی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور ٹیڑھی پسلی کو اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، لہٰذا اسے برداشت کرو اور وہ جیسی بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرو۔ ہاں اگر دین میں کمی دیکھو، نماز میں کوتاہی دیکھو تو ضرور اسے سمجھاؤ۔